آپ کو نہیں پتا کہ میرا نام حسن اسرار نہیں ہے، اسرار الحق ہے، یونیورسٹی تک جب میں نے گھر چھوڑا تو نام بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج اس ملک میں فیض احمد فیض ہے، منیر نیازی ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، ان کے دیکھو ایم این ایچ تھے، یاور حیات تھے، ان کی یہ کچرا کلچرل سینٹر تھے جہاں آپ کی تربیت ہوتی تھی، جہاں آپ کی صحیح پرورش ہوتی تھی۔ میرا بہت علیشان خاندان، میرے دادا کو لوگ شیکسپیئر کا حافظ کہتے تھے، تو میرے اگر دادا پڑھانا تک کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی ہوگا نا، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ تاوان پاکستان کے نام پہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے دی۔ I wash my own clothes. Nobody is allowed to touch my clothes. بیٹھے نے کڑھائیاں پاڑ رہے نے، شادیاں دیکھو پہاڑیاں بنا لیندے۔ میں کبھی کسی تقریب میں میں نے چائے پی لی ہو تو قابل معافی۔ تو دوڑتے نہیں آپ جیسی آواز آتی روٹی کو لے؟ مزہ ہی نہیں آیا پھر تو لائف کیا جی آپ نے؟ نہیں میں یہ تو کلچر ہمارا تھا، روٹی کھلتے دوڑ لا۔ میں نہیں رہنا ایتھے لوگوں چھڈ جانا سنسار، میں جانا 7 سمندروں پار، میں جانا 7 آسمانوں پار۔ ساڈے تو ماشاءاللہ علامہ ہی نہیں مکدے، ایک چج دا بندہ نہیں جن نے دنیا چ کوئی شے کنٹریبیوٹ کی ہو۔ لفظ خمر قرآن پاک میں تو جناب بکواس کرتے ہیں، پتہ ہی کا نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج اس ملک میں فیض احمد فیض ہے، منیر نیازی ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، بھول جاؤ سیاست میاست سب گولی مارو، بتائیں نا جتنے نا کوئی احسان دانش ہے؟ کتے بلے لگے پھرتے، بالکل چبل۔ کوئی بابا ظہیر کشمیری دکھاؤ تو منیر، اچھا میں اس کی بات کر رہا تھا مصوری کی، کوئی استاد علا بخش ہے، کوئی صادقین ہے، کوئی سعید اختر ہے، کوئی چغتائی ہے، وہ جو یہاں کے پرنسپل رہے، پتہ نہیں میں ان کا نام لے چکا ہوں، بہرحال کہیں چلے جاؤ، ایک بات یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ان مردودوں کو یہ اس بات پہ رونا کیوں نہیں آتا۔ آپ جس فیلڈ میں چلے جاؤ، نیم اٹ، کوئی حسین نقی ہے، میرے جائے چول بیٹھے ہیں، نیم اینی فیلڈ، آپ بولو کوئی ایسی کہت کہت 3rd کلاس لوگ، کوئی منٹو ہے، کیا بات ہے، کوئی عبداللہ حسین ہے، کوئی قرۃ العین ہے، بانچ۔ حالانکہ آبادی ان لوگوں، جب یہ لوگ زندہ تھے، استاد دامن ہے، کوئی مجھے بتاؤ، ابیر ابو ذری ہے، وہ کیا وہ ایک ہی کافی ہے، پورا معاشرہ ننگا کر دیتا تھا کہ وہ پولیس نو آکھاں پتہ نہیں چور تے فائدہ کی، حلیہ ہو جائے ہور تے فائدہ کی، کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی۔ یہ ابیر ابو ذری لائل پور کے ایک تھے، سینٹ قسم کے تھے درویش، کہت ہے، گند ہے، پی ٹی وی کے دن یاد کرو، پتہ نہیں آپ کی ایج شاید وہ نہیں ہے کہ آپ ہو، کوئی نثار قادری، کوئی عابد علی، کوئی شجاعت، کوئی فردوس، ان کے دیکھو ایم این ایچ تھے، یاور حیات تھے، ان کی یہ کچرا، نہ کوئی امپیکٹ ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ وہ رائٹرز نے، نہ وہ ڈائریکٹرز نے، نصرت ٹھاکر کوئی، سب کچھ بھول جاؤ، اس ملک کی اقتصادیات بنا جہنم میں جائے سارا، مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے دو، کیا نحوست پھری تم پہ؟ کلچرل سینٹر تھے، آپ اوریجنلی لاہور سے ہی ہو؟ بالکل ایسے ہی۔ سنو، جہاں آپ کی تربیت ہوتی تھی، جہاں آپ کی صحیح پرورش ہوتی تھی، میرا بہت علیشان خاندان، میرے دادا کو لوگ شیکسپیئر کا حافظ کہتے تھے، میرے والد 88 ایئرز اولڈ، تصویر ایف سی کالج کی لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا رول تھا۔ ریڈیو پاکستان سے شروع کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھ سے بڑی اکیڈمی کوئی نہیں تھی،
کیسے کیسے خوبصورت لوگ، پروڈیوسرز بڑے بڑے زبردست، لان میں سردیوں میں منڈلیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں ڈاکٹر انور سجاد بیٹھا ہے، کہیں امانت علی خان بیٹھا ہے، سنگرز دیکھ لو. چلو میرا ادھر دھیان چلا گیا، کوئی مہدی حسن ہے، کوئی نور جہاں ہے، کچھ. اچھا ریڈیو پاکستان ایک ایسی تربیت گاہ تھی جہاں بزرگ ہوتے تھے. بابا ظہیر کشمیری آ گئے، ان سے سیکھا انہوں نے تلفظ غلط دیکھا، وہ کریکٹ کر دیا انہوں نے. اچھا اس کے بعد کیا تھا؟ ساتھ ہی پی ٹی وی پر جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ کسی یونیورسٹی میں 5 سال پڑھنے سے بھی قیمتی تھا. برباد. اب جا کے دیکھو سناٹے، قبرستان. آگے آؤ پاک ٹی ہاؤس، کافی ہاؤس، وہاں ذرا ایلیٹ، مجید نظامی صاحب، یہ وہ اس طرح کے جو بابے ہوتے تھے، شورش کاشمیری وغیرہ، یہ بیٹھتے تھے پاک ٹی ہاؤس میں. سبحان اللہ. میں آج بھی، اول تو میں نکلتا نہیں، نکلوں کبھی شہر کی طرف، یو نو واٹ آئی ڈو، میں ٹی ہاؤس کے سامنے گاڑی لگا دیتا ہوں، وہاں سیکنڈ ہینڈ کتابیں بکتی ہیں، کو پسند آئیں وہ خرید لیں، ورنہ بیٹھ کے ٹی ہاؤس کو دیکھا، 2-4 سگریٹ پھونکے اور واپس آ گیا. نائس، کیا بات ہے. اندر نہیں جاتا. ایک بار گیا تھا، کراہتا ہی کمرشل کرتی ہے بہت زیادہ. کمرشل ہے بھی نہیں، بس بچونگڑے جائے بیٹھے، وہ لوگ نہیں رہے، لوگ نہیں رہے. ادروائز تو سبحان اللہ لوگ نہیں رہے وہ ایسے ایسے خوبصورت. اچھا یہ وہاں تک آئے کافی ہاؤس وغیرہ. اب الحمرہ کا میں نے ذکر کیا ہے، نہیں الحمد اوف خدایا، آرٹس کاؤنسل، کیا ہے پتا نہیں کیا ہے، چنڈو خانہ ہے، کیا ہے، کون بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے وہاں، کوئی لوگ، کوئی ایک بھی بندہ ڈھنگ کا. وہاں سبحان اللہ وہ ہوتے تھے ایک مہاراج کتھک، انارکلی میں وہ رہتے تھے ایک کمرے کے گھر میں، ہاتھ میں اسٹک جبہ پہنا ہوا، وہ کتھک کے بادشاہ تھے، مہاراج کتھک کہتے تھے ان کو. مجھے تو کوئی ڈانس سے دلچسپی نہیں، لیکن عزت احترام ہم کرتے تھے ان کا کہ اپنے کام کے. اچھا وہاں سے نکلو تو پھر اسٹوڈیوز تک جاؤ، فلم اسٹوڈیوز. شباب بعد میں بنا، پہلے تھا شاہ نور، وہ شوکت حسین رضوی تو ملکہ ترنم نور جہاں. یار تمہارے پلے کیا ہے، کون ہو تم؟ یہ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو آر یو؟ یہاں یہ لفظ استعمال پتہ نہیں کن معنوں میں ہوتا ہے. میں تو اپنا آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے کہتا ہوں ہو آر یو. بلے کشتیوں میں ڈوب مرتے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. سو بیسیکلی مجھ پہ یہ نوبت آئی، میرا کوئی ایشو نہیں ہے، میری بہنیں باہر ہیں، میرے ان لاز باہر ہیں، ویری ویری ویل پلیس، سب کچھ ہے. کئی بار سوچا، پھر میں نے کہا میری ماں کی قبر ادھر ہے یار، میرے والد یہاں آسودہ خاک ہیں، PCSIR میں میری امی، میرے بزرگ تو پاکستان پہ قربان ہو گئی، ان کی قبریں. تو میرے اگر دادا اور پڑنانا تک کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی ہوگا نا، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ تاوان پاکستان کے نام پہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے دیا نہیں کیا. کیوں چلا جاؤں بچے وہی دفن دفن کر دیں کہ آج کل کے بچے بھی اس طرح کے نہیں ہیں. آئی ایم بلیسڈ ود موسٹ لونگ چلڈرن. ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن میں رسک نہیں. میری خواہش ہے کہ بھی یہیں بہت خوبصورت قبرستان ہے. میں یہاں فارم ہاؤس چھوڑ کے 2 ایکڑ کا، میں یہاں آیا بھی اسی لیے تھا، میری سیکیورٹی کے پرابلم سے. تو میں پہلے ادھر کہیں اور، وہ مجھے پتہ لگا ان کا قبرستان نہیں ہے بہت خوبصورت. فیلکن کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت بعد میں بنا. وہ میں نے کہا لعنت پہ جو ہے ایسی بستی پہ اس میں قبرستان نہیں ہے. یہ مجھے کسی نے کہا تو میں نے آتی پہلی بات یہ پوچھی، وہ میں ڈسا ہوا تھا نا، فیلکن تو مجھے ٹھیک لگی، تو میں نے کہا یار کوئی قبرستان ہونے لگے. دیکھ کے مجھے سکون ملا. امی زندہ تھیں چند سال پہلے، when she passed away, she is laid to rest. ہماری دنیا ہی اور ہے، کیمپس کی نہر ہے، میرے لیے یہ نیاگرا فال کی بھی ماں ہے.
چونکہ میں نے اس کے ساتھ ہاسٹل نمبر 1 میں 5 سال گزارے. یہ میں نے بتایا نا ابھی آپ کو ویڈیو، اس کے چکر میں آپ دیکھو دنگ رہ جاؤ. 50 سال پرانے دوستوں کی بھی تصویریں. یہ صرف نانا پڑھانا نہیں، ایک ہوتا ہے زندگی میں، ایک دوستیاں، محبتیں، رشتے. اب میں حیران ہوتا ہوں جب میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ادھر گھسا ہوا ہے چپڑگنا پیا، وہ شام کو ساری شام ادھر جم خانے میں بیٹھا ہے. وہ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بیسیکلی اٹ از ریفیوج، ویری گڈ. کوئی پی سی بیٹھا ہے، کوئی اواری بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. نیٹ ورکنگ یار فٹے منہ. اپنے رب کے ساتھ وہ نیٹ ورکنگ کرو، اپنے کام کے ساتھ محبت کرو. سر یہ جو آپ کی گفتگو ہے یہ دور حاضر کے اندر اٹ ہیز نو پلیس. دیر از اے ریزن کہ میں اپنی اوریجنل ڈسکشن کے علاوہ اس ڈسکشن کے اندر سنتا کیوں، بیکاز آپ نے جس طرح سے اس کو کنیکٹ کیا ہے دیٹس ویری بیوٹیفل. بٹ بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لوہا ٹنوں میں اور سونا تولوں میں بکتا ہے. میں اگر یہاں ہوں وہ پیچھے لگا ہوا ہے، پاکستان کے ہر چینل کو بیٹ کیا، پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا. تو کچھ سنتے ہی ہوں گے نا مجھے. خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے نا. وہ کنی ہوئی سی وہ جڑی میری وہ پنجابی دا کلام سی. اچھا میں نہیں رہنا ایتھے لوکو چھڈ جانا سنسار، میں جانا 7 سمندروں پار، میں جانا 7 آسمانوں پار. وہ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا نہیں ہے. سونا کم ہوتا ہے کوانٹٹی میں، وہ تولوں میں بکتا ہے. لوہا اور اسکریپ ٹنوں میں بکتا ہے. وی ہیو گڈ پیپل. میرے جیسے بندے پہ تو کوئی لعنت نہ بیچے. اگر یہ لوگ نہ ہوں، انہوں نے بتایا نا 9 لاکھ بندوں نے پنجابی کا. اچھا میں پنجابی کا رائٹر ہوں ہی نہیں. میں نے 1-2 موویز کے گانے لکھے، تصویریں بھی ہیں، بابا چشتی، میڈم نور جہاں، یہ وہ سارا. وہ اس وقت، اور وہی میں پھنسا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بلا رہے ہیں تو پنجابی فلم ہے سلطانہ ڈاکو، اویلیبل ہے اب بھی. تو میں پھنس گیا. میں نے کہا یار وہ کہیں گے کیسا چبل آدمی ہے، منہ اٹھا کے آ گیا ہے، اب کہتا ہے جی مجھے پنجابی. میں نے سپر ہٹ گانے اپنے، سلطانہ ڈاکو، سدھیر، نیلو، یہ وہ، جعفر طاہر اس کے ڈائریکٹر تھے، اینڈ اٹ از اسٹل اویلیبل. اچھا سو یہ نہ آپ بات کریں. پرابلم ہے جیسے خیر اور شر جہاں انسان ہوتا ہے وہاں گناہ بھی ہوتا ہے، جرم بھی ہوتا ہے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے تناسب کیا ہے. ٹھیک ہے، میک سینس. وہ صحابہ میں بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے. خیر اور شر، نیکی اور بدی، خوبصورتی اور بدصورتی. سوسائٹی کو ایک کمپنی سمجھو، اس کے شیئرز، جس کے پاس میجورٹی شیئرز ہیں اس حوالے سے پہچانی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتے نہیں، وہ اقلیت میں ہوتے ہیں. خوبصورت سوچ رکھنے والے، خوبصورت طریقے سے زندگیاں گزارنے والے وہ اب بھی ہیں، لیکن اقلیت میں وہ بہت اقلیت ہے. اور اقلیت کو تو ہم مانتے نہیں، پوچھتے نہیں. وہ نہیں، ہم تو میجورٹی کو بھی نہیں پوچھتے. زیادہ ڈنڈا ہے. اندازہ لگاؤ نا. میں اب کبھی میں نے پوچھا بھی ہے 1-2 بار کہ یار کشمیری جو ہوتے ہیں وہ جٹ خواجہ، میرے عزیز ترین دوست رہے، ہماری رشتے داریاں بھی ہیں آپس میں. خواجہ ہو گیا، وائن ہو گیا، بٹ ہو گیا، کوئی اس طرح کی جو ہوتی ہیں اور جڑے کشمیریاں دی ہیں. میاں کا مجھے نہیں سمجھ آئی وجہ. آپ کو نہیں پتا کہ میرا نام حسن اسرار نہیں ہے، اسرار الحق ہے. یونیورسٹی تک جب میں نے گھر چھوڑا تو نام بھی چھوڑ دیا تھا. بعد میں جب اللہ بخشے میرے والد نے کہا کہ الو دے پٹھے تو نثارتے نال لایا ہے، میں کہا جی تاکہ 4 لوگوں تواڈے بارے بھی پتہ لگ جائے. تو یہ بندہ بلدیت نہیں بدل سکتا نا. میرا نام ہے اسرار الحق. میرے والد کا نام میاں نثار الحق، میرے دادا کا نام میاں امام الحق، انوار الحق، عین الحق، ظہور الحق، مصباح الحق، سارا خاندان. تو میں بچپن میں 2 چیزوں سے چڑا کہ یہ کیا میاں میاں کرتے پھرتے ہیں. 6 7ویں میں میاں کے لفظ سے مجھے نفرت تھی، ویسے یہ کیا ہے. اور دوسرے میں نے کہا پورا خاندان ہی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے حق کا. I never liked the sound. بس 6 7ویں کا بچہ کیا عقل تمیز ہونی، بٹ I never liked it.
फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट मिली, मैं निकल गया, नाम भी चेंज कर दिया और अपनी अम्मी को अल्लाह बख्शे मैं कह के आया था लालपुर। मैंने कहा मियाँ साहब को कहना तो वो एक कह के गया कि आपका दिया हुआ नाम भी नहीं रखूंगा। आई चेंज माई नेम। सारी यूनिवर्सिटी दोस्तों को पता है, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं माशाल्लाह। सदर महमूद की भी डेथ हुई है, चंद दिन पहले हमारे एक यूनिवर्सिटी के दोस्त थे सरदार रजब अली खान प्रतापी, डेथ हो गई। उसके बेटे की तैमूर की शादी थी। हम यूनिवर्सिटी के 3-4 जो पुराने दोस्त थे, जी साबरी रिटायर्ड सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ज़ियाउर रहमान, ये वो सारे, तो वो तो आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हसन कही है कि इसरार कही है। कई हैं जो अब भी इसरार ही कहे जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये गंद का कचरे का ढेर है और इसमें आखिरी मुल्ज़िम नहीं, मुल्ज़िम तो होता जिस पे आखिरी मुजरिम अवाम खुद, आखिरी मुजरिम अवाम है खुद। बिल्कुल। जावे भाई, एक बारी बेवकूफ बन ले, चलो तुम कौन से कुछ सुकरात बुकरात हो, एक बारी तो पुट्ठो साहब ने बेवकूफ बना लिया, तुसी ठेका ही ले लिया उन्होंने, तो खुश करो। एक बाप अपनी बेटी को लिए फिर आया, दूसरा अपने पुत्र ਨੂੰ चुकी फिर रहे हैं, बेशर्म बेगैरत या फिर डे सबक ही नहीं सीखते। सर खूबसूरत एंजॉय किया मैंने कॉन्वर्सेशन, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जहाँ से कॉन्वर्सेशन का आगाज़ हुआ मैं इसको एक बार लिंक कर लूँ। तो इसको मैं वहाँ जोड़ते हुए जो सवाल मैं लेके आया था, फिर इस सारी डिस्कशन का अगर मैं क्रक्स निकालूँ तो फिर 2 नेशन थ्योरी तो एक झूठ हुआ। 2 नेशन थ्योरी हम डज नॉट एग्जिस्ट। भाई यू आर नॉट अ नेशन। मैं कुछ नहीं कहता इन ठेकेदारों को मिर्चें लगेंगी। 2 नेशन किधर भाई, एक नेशन हो गई ना, तुसी नेशन हो, मैनू दयानतदारी ना दस मरसू सिंध ना देशू भाई, मतलब तेरी तो हाले शादी भी नहीं हुई, वरना मैं ये पूछता कि भी तेनू जहेज च मिले सिंध, जान दे यार बस करो। सूबे राजवाड़े हैं ये, इनको ज्यादा से ज्यादा मैंने रिसेंटली, और वो बहुत क्लिक हुआ है, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा जमहूरियत के स्पेलिंग बदलो, लिख के बताया और हाँ कागज पे। जमहूरियत तो आपको पता ही है ना कैसे लिखते हैं, ऊपर ये बकवास ये वाली, उस पे क्रॉस है। अच्छा ठीक है। उसके साथ जमहूरियत, जमहूर पूरा, ठीक है। आगे रईयत, ठीक है, रे एंड ये ते, अवाम गुलाम है हमारी रियायत। वो बबूथा च मियाँ दे नारे वजणगे, कादे नारे वजणगे, मुल्क बच गया, मुल्क बच गया नारे वजणगे तो फलाना हो गया, शेर है बघियाड़ है बघियाड़। हुण नहीं वो करते ये शेर शूर, रिचर्ड द लायन हार्ट था तो फलाना। अब कोई इंसान बनो यार, तो बघियाड़ चाहिए है तो मौज करो। मुझे मेरा बहुत दिल धोखा करता था कुछ बातों पे, अब नहीं करता। अब मुझे बगैर, मैंने कहा दे डिजर्व इट। मेरे दोस्त, इवन माय वाइफ, मैंने कहा यार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जब अब तो मैंने कहा देर हो गई, तो सड़क पर निकल के मैं, तो बीवी मेरी मियाँ क्यों आप कुड़ते रहते हो, मैंने कहा यार मैं कुड़ूं भी ना, इतना इख्तियार तो है, इतना इख्तियार तो मैंने कभी अपने मुलाजमों के साथ बिल्कुल लाड प्यार बच्चों की तरह उनको, अब तो निकलता मैं नहीं इसलिए वो भूल जाते हैं। अब कभी निकलना हो जाए डॉक्टर या कहीं, तो मैंने वो गाड़ी में उनको एक जगह सी बनी होती है सामने, 2 जगह पे वो पानी की बोतलें रखने की जगह होती है गाड़ी, तो मैंने इनको हमेशा कहता था जब तक मैं निकलता था तो वो कर रहे थे, अब वो भूल जाते हैं। यहाँ पैसे रखो, जब कोई दरवाजा खटखटाए तो मैं इशारा करता हूँ, मैं देखता भी नहीं मारे खौफ के कि पिछों पैसे कर दो, चुप कर देता हूँ, पीछे करता हूँ जो मर्जी हो, मैं देखता भी नहीं। किसी ने नॉक किया इसका मतलब है कि आमतौर पे यही है प्रैक्टिस, शीशे बंद हैं चलो, तो वो नॉक ही करते हैं। मैंने कहा मैं देखूंगा तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या गुजरेगी, तो खुद भी नहीं, आंख से आंख तो क्या मिलानी, मुलाजमों का हुआ पीछे उठाओ और दे दो। तो जेस्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैगिंग इंडस्ट्री नहीं इससे प्रमोट होती? नहीं होती रहे, मैं नहीं कर सकता भाई। अच्छा,
اور دوسری بات یہ ہے، بہت آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں، انسان پیدائشی بغیرت نہیں ہوتا، حالات انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. پھر اگلی نسل ہوتی ہے، انہوں نے انہیرٹ کی ہوتی ہے بیگنگ ایز اے پروفیشن، دین دے بیکم پروفیشنلز. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں نا. نہیں کسی سے کیوں کرنا، بندہ تو آدھا مر جاتا ہے، آدھا مر جاتا ہے. تو وہ انسان نہیں ہے، ان کے اندر انا ہوگی لیکن وہ ختم ہوتی جاتی ہے. دس از ہاؤ اٹ ڈائز گریجولی. ماں باپ نے مانگنا شروع کیا ہے، بچہ وہ گود میں ہی ہو، یہی کچھ دیکھ کے جوان ہو رہا ہے، اس کے لیے یہی وے آف لائف ہے. کیا ہوتا ہے، ہمارے بہت سکون ہے ہمارے. کوئی آپ نے آواز، میں ویسے بات کر رہا ہوں، ابھی یہ اذان آئی نا، اب سلسلہ شروع ہوا اذانوں کا. اچھا، یہاں جو ملازم بیٹھے کہ میں کس کو کس سے ملا رہا ہوں. آپ بھکاریوں کی بات کر رہے ہیں، میں کیا بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس گارڈز ہیں، ملازم ہیں، یہ وہ سارے 8-10 یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر بچوں کے ساتھ کو گیا ہوا ہے، فلانا ہے، یہ وہ علیحدہ بننا، وہ ظاہر ہے وہ ہر وقت تو باہر نہیں ہوتے، 8-10 بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی گفتگو کان پھاڑ رہی ہوتی ہے، وہ رک گیا ہے معاملہ، یہ ہوتا رہا ہے. It took me a very long time to teach کہ وجہ کیا ہے. وہ پنڈا جو ہوکے مار دے آندے ہیں نا، تو میں نے کہا یار میری آواز اگر باہر کبھی آئی ہے، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، تمہاری اندر میرے کمرے میں کیوں آتی؟ اب وہ اللہ معاف کرے، وہ بھونکتے تو نہیں، تربیت ہی نہیں ہے ہی نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. انہوں نے وہ مشین سی بنا لی ہے، کیپسول سا، اس میں سے نہا کے نکلو گے تو سب ٹھیک ہو. تو میں نے کہا ہمارے علماء مجھے بتائیں کہ یہ کفر تو نہیں ہو جائے گا؟ ہے میرا خیال علماء کے لیے تو ہوگا. ہاں، جیسے کبھی وہ یہ کیا ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، گل ویسے ٹھیک ہی سی ہونا دی. تو یہ بنیادی طور پہ غلطی صحیح ہے، یہ تربیت ہے. کتوں کی طرح کھانا، ابا بھی انجی کھاندہ سی تے دادا بھی انجی کھاندہ، جو ڈنگراں اور کتیں دی طرح. سر ابھی شادی پہ روٹی کھول دیں تو ان کا حال دیکھ لیں. نہیں، میں اور بعد میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، کھاتے پیتے لوگ. آئی ایم 1 meal a day مین. اچھا، ویری نائس. اب سے نہیں، صبح 1 سلائس، اس کے ساتھ چیز، 1 ابلا ہوا انڈا، فنش. باقی رات کو، اور رات کو بھی تصور ہی نہیں کر سکتے. بس جتنا کمفرٹیبل لیول ہو گیا، وہ ادھر بیٹھے نے کڑھائیاں پاڑ رہے نے، شادیاں دیکھو پہاڑیاں بنا لیندے. میں کبھی کسی تقریب میں نے چائے پی لی ہو تو قابل معافی. تو دوڑتے نہیں آپ جیسی آواز آتی روٹی کھل کے؟ مزہ ہی نہیں آیا پھر تو. لائف کیا جیا آپ نے؟ نہیں، یہ تو کلچر ہمارا تھا، روٹی کھلتے دوڑ لا دے. نہیں، روٹی ادھر بھوکے کھل دے. نہیں، میں اتنی دیر کبھی نہیں بیٹھا، کبھی نہیں، نیور، ناٹ ایون ونس ان مائی لائف. گئے 15-20 منٹ بیٹھے، اپنا وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، بس ختم، واپس. میرے لیے تو شام کے 1-2 گھنٹے ہی ہوتے ہیں جو میں رکھ رکھاؤ آپ کافی کرتے ہیں. میں نے نوٹس کیا اس ساری کانورسیشن میں. کیا رکھ رکھاؤ آپ بہت فالو کرتے ہیں اور پردہ بھی ڈالتے ہیں. ابھی میں نے 2-3 باتوں سے آپ کی نوٹس کی ہے. ہاں، اچھی بات ہے. مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو انہوں نے کہہ کہ حسن صاحب، وہ حسن بھائی، پرانی بات، ایک دن چلا بھی وہ فلانا حسن صاحب رنگ تو یہ تو وہ اس طرح کی بک. آئی ڈونٹ کیئر. یہ بھی بکواس ہے. لفظ خمر قرآن پاک میں تو جناب ہمیں بکواس کرتے ہیں، پتہ ہی کا نہیں. خمر کس کو کہتے ہیں؟ دوپٹہ، چادر، اوڑھنی، شال، جس سے کوئی ڈھانپ لے. جو اونٹوں پہ ٹریول کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے،
وہ جو ریت اٹھتی ہے نا اگر تیز، وہ آپ کا چہرہ کاٹ دیتی ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے. میں جدہ پہنچ کے میں نے اپنا چہرہ دیکھا، میں ڈر گیا، آدھا کالا ہو چکا تھا. عقل اکل لگی تو میرا سعودی دوست تھا، اس نے کہا بیٹھ جا، سر نیچے کر. وہ 1 منٹ ہی میں سینڈ پیپر نہیں ہوتا جنہوں ریگ مار کرنے ریت پوری سپیڈ سے آئے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے. وہ آدھا چہرہ میرا نا جتنا سامنے آیا تھا وہاں تک جاتے ہوئے کھرنڈ بنے سن سارے. سو یہ اوڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کی عقل کو اوڑھ لے. دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، وٹ ایور، وہ کوئی مشروب ہے. تو اب اس دنیا کی تاریخ میں تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس گناہ کے بعد جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. کیا میں غالب کو کہاں لے جاؤں؟ غالب جانا تو دوسرا بندہ کوئی نہیں. میں سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. غالب ہی ہے نا جو کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. کیا بات ہے، جو اس کی کنٹریبیوشن ہے تو اسی جمی جاؤ. مطلب ساڑھے تو ماشاء اللہ علامہ ہی نہیں مکتے. ایک چج دا بندہ نہیں جن نے دنیا چ کوئی شے کنٹریبیوٹ کی ہوئے بنی نو انسان لئی. نیم ون. کھیتوں سے ٹریکٹر، شہروں کی گاڑیاں، فضاؤں میں جہاز اور راکٹس، اور اے جڑے ہونوں پھر دے ڈرون شرون. یہ کیا ہے؟ کنٹریبیوشن صفر ہے. کافراں دی یاد ہے سر. ٹوٹل تسی آپ ہم سب نے جو کچھ پہنا ہوا ہے یہ نہ ہوتا اگر بجلی نہ آتی. کیونکہ پاور لوم اس کے بعد آئی. 10 کڈیاں تو بنے ہیں. ہم میں سے کسی ایک کا کپڑا بتا دو آپ مجھے. ہم کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ 5 بندے بیٹھے ہیں. کوئی ڈنگر تو نہیں ہے گئے. کسی کا ایک کا کپڑا بتاؤ. اگر ایڈیسن نہ ہوتا، یہ نہ پہنا ہوتا، 25 کروڑ ننگے پھر رہے ہوتے. مشینوں پہ اب بننا شروع ہوا، میچ کر گیا وہ آبادی کے ساتھ. یہ ابھی بوتھا چک کے جائیں جا کے فورڈ میوزیم ڈیٹرائٹ میں پہلی گاڑی دیکھو جو فورڈ نے بنائی تھی ابتدائی ماڈلز کی، وہ ہے فورڈ میوزیم میں. وہ سارا کچھ تمہارے فلش سسٹم تو ٹمکانے تو فلانے، کوئی چیز نہیں. ون تھنگ، بال پوائنٹ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں فاؤنٹن پین پھٹ جاتا تھا، انہوں نے ٹگا ٹگ یاد کر لیا. فاؤنٹن پین کا کوئی پرابلم ہوگا، وہ پائلٹس کے پاس ہونا ضروری ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. وہ ہائٹ پہ جا کے نا پریشر سے پھٹ جاتا تھا. بال پوائنٹ چول جائے. آپ کے تو حکمران چپیڑے مارنے کو دل کرتا ہے، تھوک سے ایسے برق الٹتے ہیں. اسمبلی میں دیکھنا کبھی تمہارے تو وزیر اعظم باز نہیں آتے اس کام میں. وہ 2 ٹکری کے نیری کپی جئی ہے، اس میں سپانچ ہوتا ہے، اس کو گیلا کر کے رکھ لو. نہیں، اندر سے روحیں گندی ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو I wash my own clothes. You wash your own clothes? Yes. Nobody is allowed to touch my clothes. Maids ہیں، ملازم ہیں. ہاں ڈرائی کلیننگ وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں ڈرائی کلین تو نہیں کر سکتا، اور میں اپنے کپڑے ڈرائی کلین کراتا بھی نہیں. کوٹ شوٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو جسم کو تو نہیں ٹچ کرتا. میں نے بنیان پہنی ہوئی ہو توبہ، اسے کوئی دھوئے گا. یا شرٹ پہنی ہوئی، کوٹ شوٹ چل جاتا ہے چونکہ اٹ ڈزنٹ ٹچ یور باڈی. واش روم ہے میرا بیسمنٹ کا، اور نیچے ہو، کوئی جبر نہیں ہے، بچوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر مجھ سے انسپائر ہو کے کرنا شروع کر دے، آئی کلین مائی اون. میرا واش روم کوئی کلین نہیں کرتا. سو مینی سرونٹس. خوبصورت، بڑی پیاری بات ہے. تو ہاں بہت ہی پیاری بات ہے. تو یہ پتہ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے
کرم ہم سمجھتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان مل گیا, وہ تو کتے نے بھی چاہیے, شعور وہ تو کتے کو بھی چاہیے, اس کو بھی روٹی چاہیے, کپڑے کے علاوہ اس کو بھی مکان تو چاہیے, ہمیں کھوٹ دو گے. تو یہ عنایات اس کی اس طرح کی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ واچ ٹی وی, اس میں جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں, وہ جو نیچر سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں, یا بچپن کی دیکھی ہوئی فلمیں, خاص طور پہ ہالی ووڈ کی, ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم ٹائپ, وہ آپ کی تو پیدائش سے بھی پہلے کی فلمیں ہیں, وہ اپنا اسپارٹیکس, یہ بس وہاں سے ان کے نہ مجھے ان کی شکلیں سمجھ آتی ہیں, نہ آج کل کی فلموں کا. اس میں ٹیکنالوجی اتنی ہے بندے کو کراہت آنے لگتی ہے. ماڈرن موویز ہالی ووڈ کی بھی مطلب ٹوٹل ٹیکنالوجی لوڈڈ. اب داغ دیکھو, ترانہ دیکھو, دیدار دیکھو, پاکستان میں مکھڑا دیکھو, 7 لاکھ دیکھو, موسیقار دیکھو, وہ تو کوئی فلم کی سمجھ آتی ہے. یہ عجیب ہے. بہرحال یار بہت میں Alright sir, thank you so much. Wonderful discussion. مزہ آیا. کانورسیشن شاید جو ہم سوچ کے آئے تھے اس سے مختلف ہے, لیکن ایک چیز کی گارنٹی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ضرور تھی. لاٹس ٹو لرن. اور اگر آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں تو اٹ آل لنکس بیک ٹو دا سیم کوشچن جو کہ میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا, 2 نیشن تھیوری. آپ ایک نیشن نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ساری جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں اس وجہ سے نہیں ہے. سو اپنے لک ان سائڈ, اپنے اندر دیکھیں, اپنے گربان میں جا کر اپنی اوقات کو پہچانیں. کتے کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس پہ شرم نہ کھائیں, اس سے لیسن نہیں, میں تو محبت کرتا ہوں, اس سے لیسن لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے کتے اور لیسن لیں. گھوڑے, اور بڑی پیاری چیز ہے, بہت ہی پیاری چیز, سبحان اللہ. بہت پیاری چیز ہے. تو خود اس کو ڈسکشن کریں گے. جو ہمارے پاس کتے ہم نے رکھے ہیں, لیکن آپ وہ نسل ہیں جس کو ہم رکھنا پسند نہیں کریں گے. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.